کہ سعودی عربیہ نے پاکستان کو باقاعدہ ٹھینگا دکھا دیا اور دیوالی سے پہلے انہوں نے نریندر مودی کو اتنا بڑا تحفہ دے دیا ہے، بالکل بھی ہمارے ساتھ متفق نہیں ہے۔ بلکہ یہاں ہی نہیں بلکہ جو حصہ آلریڈی پاکستان کے اندر ہے گلگت بلتستان کا، اس کو بھی اس نے الگ کر دیا۔ اور اس طرح انڈیا جو ہے وہ اس وقت خوشی کے شادیانے بج رہے ہیں۔ بہت ہی بری خبر آئی ہے۔ بری خبر یہ ہے کہ سعودی عربیہ نے پاکستان کو باقاعدہ ٹھینگا دکھا دیا اور دیوالی سے پہلے انہوں نے نریندر مودی کو اتنا بڑا تحفہ دے دیا ہے کہ پاکستان کے اور سعودیہ کے جو پچھلے 72 سال کے تعلقات ہیں وہ کھٹیا میں پڑ گئے ہیں۔ اور اب پاکستان کو کم از کم اپنے ہر تعلق پہ جو سعودی عربیہ کے ساتھ ہے اس پہ نظر ثانی کرنی پڑے گی، چاہے پاکستانیوں کو اس کی تکلیف ہو یا تکلیف اٹھانی پڑے اس کی وجہ سے۔ جتنی بھی پاکستانی فورسز ہیں ان کو سعودی عربیہ سے بھیج دیا جائے گا واپس، اور ان کی جگہ اسرائیلی افواج لے لیں گے۔ ویسے انڈیا نے بھی آفر کر دیا ان کو کہ ان کے بھی لیں، وہ چاہے ہائی پروفائل جنرلز ہوں جیسے جنرل راحیل شریف ہیں، یا ہمارے وہاں پہ گلف میں مزدور کام کرنے والے ہیں، ان سب کی اب ملازمتیں اور مستقبل جو ہیں وہ ان کے لیے خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے۔ اصولی طور پہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ پاکستان کو سی پیک سے الگ کرنے کے لیے، چائنا سے الگ کرنے کے لیے پاکستان کو اب سبق سکھایا جائے گا، اور سب سے پہلے مار جو ہے پاکستان کو فورن ریمیٹنس کی پڑے گی اگر گلف سے پاکستانیوں کو پیک اپ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح پھر یہ بھی فیصلہ کیا جائے گا کہ پاکستان کو تیل دینا ہے یا نہیں دینا، بھلے وہ ایران سے لے کہیں اور سے لے، لیکن اس کی جو نارمل کی زندگی ہے اس میں دراڑیں ڈالنی ہے۔ جو بائیڈن نے جہاں سعودی عربیہ کے متعلق یہ کہا، وہاں یو اے ای کے حوالے سے انہوں نے ٹالرنٹ رہنے کی بات کی ہے، اور اس میں ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ میں نے آپ کو پچھلے کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ یو اے ای جو ہے وہ آنے والے دنوں میں پورے مڈل ایسٹ کو لیڈ کرے گا، اور خطے میں محمد بن زائد کا جو ویژن ہے وہی اب کام آ رہا ہے۔ اور کیونکہ 2 سال پہلے انہوں نے جو ایک منسٹری آف ٹالرنس بنائی تھی، اس منسٹری کو اب بڑی کلیدی حیثیت حاصل ہو گئی، اور اس کی وجہ سے یو اے ای جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں ایک بہت رسپانسبل اور امپورٹنٹ رول اب پلے کرنا شروع ہو گیا۔ لیکن بڑی امپورٹنٹ خبر میرے پاس ہے کہ اسرائیلی موساد جیسے سی آئی اے ہے، جیسے آئی ایس آئی ہے، جیسے را، اسرائیل کی جو فورس ہے سیکیورٹی فورس، اس کا نام موساد ہے۔ موساد کا جو چیف ہے یوسی کوہن، انہوں نے کل ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ سعودی عربیہ اور دیگر 22 عرب ممالک جو ہے نومبر میں امریکن انتخابات کے نتائج کے بعد اسرائیل سے بھرپور قسم کے تعلقات قائم کر لیں گے۔ تعلقات ان کے ابھی بھی ہیں لیکن تب سفارتی تعلقات کی بات ہو رہی ہے، اور ایک دوسرے ممالک میں، یعنی اسرائیل ان ممالک میں اور وہ اسرائیل کے اندر اپنی متعلقہ سفارت خانے بھی کھول لیں گے اور ایمبسیز بھی کھول لیں گے۔ لیکن انہوں نے کہا اس میں 3 ملک شامل نہیں ہوں گے، جن میں ایران، قطر اور پاکستان شامل ہیں۔ اس کے متعلق موساد کے چیف کا کہنا ہے کہ یہ 3 ممالک اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہے اور اس کی حیثیت کو ماننے سے انکاری ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات نہیں ہو سکتے۔ لیکن سعودی عربیہ نے، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو ایک بہت بڑا تحفہ دے دیا دیوالی سے 1 دن پہلے 2 دن پہلے نریندر مودی کو، کچھ دن پہلے سعودی عربیہ میں 20 ریال کا ایک نیا نوٹ جاری کیا گیا۔ یہ نوٹ آپ کو میں آپ کی اسکرین پہ دکھاتا ہوں، اس کے آپ بیک پہ دیکھتے ہیں تو پوری دنیا کا ایک نقشہ بنا ہوا ہے، جو ایٹلس آف دا ورلڈ ہے وہ پوری دنیا کا اس میں نقشہ بنا ہوا ہے، اور خاص طور پہ گلگت بلتستان کو پاکستان سے علیحدہ کر کے حصہ دکھایا گیا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ دن پہلے جو 5 اگست کو پاکستان نے ایک نیا نقشہ نکالا تھا، اس کو سعودی عربیہ نے آج آفیشلی ماننے سے انکار کر دیا، اور سعودی عربیہ پاکستان کے دیے ہوئے نقشے پہ بالکل بھی ہمارے ساتھ متفق نہیں ہے۔ بلکہ یہاں ہی نہیں بلکہ جو حصہ آلریڈی پاکستان کے اندر ہے گلگت بلتستان کا، اس کو بھی اس نے الگ کر دیا، اور اس طرح انڈیا جو ہے وہ اس وقت خوشی کے شادیانے بج رہے ہیں وہاں پہ۔ یہ بہت بڑی جیت ہو گئی ہے کہ پاکستان کا سب سے پرانا اور ریسورسفل ایلائی جو ہے وہ اس حد تک جا کر انڈیا کا ساتھ دے رہا ہے، اس حد تک انڈیا کو سپورٹ کر رہا ہے کہ نقشے میں سے اس نے پاکستان کو 2 لاکھ کر دیا۔ اب آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے تعلقات کس نہج پہ ہیں۔ کیا پاکستان اور سعودی عربیہ کی 73 سالہ جو پالیسی ہے وہ ٹوٹل، جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں، کھو کھاتے پڑ گئی ہے کہ نہیں پڑی؟ کیا وہ کھوٹے لائن لگ گئی ہے کہ نہیں لگ گئی؟ کیونکہ اس کے لیے کوئی اچھے الفاظ تو میرے پاس نہیں ہیں اس عمل کے بعد۔ اب پاکستانیوں کو بڑا بھرپور قسم کا فیصلہ کرنا پڑے گا کہ واقعی انہوں نے نیا بلاک بنانا ہے کہ پرانے بلاک میں اسی طرح انہوں نے 100 پیاز بھی کھانی ہے اور 100 سلواتیں بھی سننی ہیں، کیونکہ
انہوں نے اب باز نہیں آنا اور انہوں نے آپ کو مزید سبکی کا سامنا کروانا ہے. لیکن بہرحال ذرائع کے مطابق اسرائیل جو ہے اس وقت تو سب سے بڑا ایڈوائزر بنا ہوا ہے سعودی عربیہ کا, اور سعودی عربیہ کو اس نے جو ایڈوائز کی, جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پاکستانی فورس کو, یعنی آرم فورسز کو اور پاکستانی ورک فورس کو وہاں سے فیز آؤٹ کر دیا جائے اگلے چند مہینے کے اندر. اس میں ہمارے ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, آرکیٹیکٹس ہیں, ہمارے مزدور ہیں, ہمارے محنت کش ہیں, ہمارے نوجوان ہیں, اور ہماری افواج کا ایک کافی حصہ ہے جن میں رائل شریف بھی آتے ہیں, اور ان سب کو اب فارغ کیے جانے کا امکان ہے اور ان کو ریپلیس کیا جائے گا ہندوستانی اور اسرائیلی افواج سے. انسٹرکٹرز جو ہیں وہ اسرائیلی یا امریکن ہوں گے, اور کام کرنے والے جو ہیں لیبر فورس جو ہے وہ ہندوستانی ہوگی. اور یہ سعودی عربیہ جو ہے محمد بن سلمان کا نیا ویژن ہے مسلم ورلڈ کے لیے, امت مسلمہ کے لیے. اگر اس طرح کے نقشے بننے ہیں سعودی عربیہ کے 20 ریال کے نوٹ پہ, تو آپ سوچ لیں کہ OIC پاکستان, کشمیر اور ہندوستان کے حوالے سے کس طرح سوچتا رہا اور کس طرح ہم پہ انڈیو پریشرز جو ہیں وہ ڈالتا رہا. اور ہم ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں, ان کی مجبوری ہوگی, انہوں نے کشمیر کو ایکسیپٹ نہیں کیا یا انڈیا کو انہوں نے تنبیہ نہیں کی, لیکن دراصل ان کے اپنے جو معاشی آپ سمجھیں ان کے انٹرسٹ تھے وہ ہمیشہ سے آڑے آئے, اور آج پاکستان کو اس کی اصلیت پتہ چل گئی. یہ شروع اس وقت ہوا تھا جب شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہمیں ایک نیا بلاک بنانا پڑے گا یا نیا بلاک کنسیڈر کر رہے ہیں, اور اس کے بعد عمران خان نے کہہ دیا سونے پہ سہاگا کہ ہم مستقل جو ہے چائنا کے کیمپ میں آ چکے ہیں. تو اس کے بعد امریکہ سے لے کے سعودی عربیہ تک ہر ایک جو ہے وہ فکر مند ہو گیا. پاکستان بہرحال واحد مسلم کنٹری ہے جو نیوکلیئر اسٹیٹ ہے, اور پاکستان کی جیو پولیٹیکل امپورٹنس بہت زیادہ ہے. اس لیے اب بہت ضروری ہو گیا ہے مغرب کے ان ممالک کے لیے اور اس کے تمام خطے کے پولیس مین کے لیے کہ وہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کریں اور پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کریں, پاکستان میں ہر طریقے سے عدم استحکام ہو, خاص طور پہ معاشی عدم استحکام ہو, کہ ہمارے لوگ سڑکوں پہ آ جائیں اور وہ منت کریں کہ پلیز سعودی عربیہ کے آگے ہاتھ پھیلاؤ, امریکہ کے آگے ہاتھ پھیلاؤ, ہمارے حالات بہتر کرو. بڑی خطرناک گیم جو ہے وہ اس خطے میں پلان ہو چکی ہے, اور سارے کے سارے تیر اس وقت پاکستان کے نشانے پہ ہیں. کیا ہم لوگ تیار ہیں یا نہیں, آنے والے دن بتائیں گے. سعودی عرب نے پاکستان کو زور کا جھٹکا دیا ہے. PO کے کارکرتا اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان کے قبضے والے کشمیر اور گلگتستان اور بلوچستان پاکستان کے نقشے سے ہٹا دیا گیا ہے. میدان ایک تصویر بھی ٹویٹ کی ہے, اس میں بتایا گیا ہے کہ بھارت کے لیے سعودی عرب کا دیوالی گفٹ, پاکستان کے نقشے سے گلگت بلوچستان اور کشمیر غائب. میڈیا رپورٹ کے انوسار سعودی عرب نے 21-22 نومبر کو ہونے والے G20 شکر سمیلن کے آیوجن کے لیے 20 ریسائل نوٹ بینک جاری کیا ہے. میڈیا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب کا قدم پاکستان کو اپمانت کرنے کے پریاس سے کیا گیا ہے, کیونکہ 20 پرمکھ دیشوں کے سامنے اس نے پاکستان کو کرارا جھٹکا دیا ہے. اس سے پہلے بھارت کے ودیش منترالیہ نے ستمبر میں کہا تھا کہ انہوں نے پاکستان کی اور سے 15 نومبر کو ہونے والی تتھاکتھت گلگتستان اور بلوچستان ودھان سبھا کے چناؤ کے بارے میں رپورٹ دیکھی ہے اور اس پر کڑی آپتی ظاہر کی ہے. ودیش منترالیہ نے کہا ہے کہ بھارت سرکار نے پاکستان سرکار کو کڑا وروध جتایا ہے اور دہرایا ہے کہ جموں کشمیر اور لداخ تتھاکتھت گلگتستان اور بلوچستان سہت بھارت کا ایک ابھیویجیہ انگ ہے. پہلے اس سے عمران خان سرکار نے پاکستان کا ایک نیا راجنیتک مانچتر جاری کیا تھا جس میں دعویٰ کیا گیا کہ گجرات کا جوناگڑھ اور گجرات مانودہ جموں کشمیر اور لداخ کے حصے ہے. پاک کی حرکت دھارا 370 کو نردھاست کرنے والی ہے. حالانکہ سعودی عرب کی اور سے جاری کیے گئے نقشے پر سبھی عمران خان سرکار نے ابھی تک کوئی پرتکریا نہیں دی ہے. اگست مہینے میں سعودی عرب نے پاکستان کو جھٹکا دیتے ہوئے لون, تیل اور سپلائی پر روک لگا کر ان کو اور ایک جھٹکا دیا تھا. پاکستان کے ودیش منتری شاہ محمود قریشی نے کشمیر کے مدعے پر سعودی عرب کو چیتونی دی تھی. پاکستان نے کہا تھا کہ اسلامک دیشوں کے پرمکھ دیش سعودی عرب کو کشمیر کے مدعے پر ایکشن لینا چاہیے. 2019 میں سیونکت عرب امارات نے PM مودی کو اپنے سروچ ناگرک سمان سے نوازا تھا. یہ سبھی گھٹنا کرم بتاتے ہیں کہ بھارت کے رشتے UAE اور سعودی عرب دونوں سے اچھے ہیں, اور اگر اسرائیل کے ساتھ بھی اس طرح کا اور سدھار ہوا تو نشچت طور پر بھارت اسلامی دیشوں کے اس خیمے میں ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے. کھاڑی کے دوسرے دیش جو اس سمجھوتوں میں سمرتھن دیتے ہیں اس کے ساتھ ہی بھارت کے رشتے اچھے ہوں گے. بھارت کو اس سے پاکستان کو الگ تھلگ کرنے کا ایک اچھا چانس ملے گا. اتنا ہی نہیں,
जहां दुनिया आज मल्टी पॉपुलर वर्ल्ड की तरफ जा रहा है, ऐसे में उसमें एक बड़े खेमे में भारत, अमेरिका, यूएई और सऊदी अरब एक साथ नजर आ रहे हैं। सऊदी अरब और भारत की दोस्ती जग जाहिर है। ऐसे में ज़्यादातर जानकार मानते हैं कि सऊदी अरब भी यूएई की राह पर चलेगा, लेकिन इंद्रायणी इस पर थोड़ी अलग राय देती है। दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए, क्योंकि आपकी कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो गुड बाय दोस्तों।